بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھتا ہے نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مہینے کے چند دن باقی، آنے والا مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ یہ سال کا آخری مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس صورت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی آمد کے صدقے ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود بھی انتظار کیا کہ کب ذی الحج کا مہینہ آئے اور میں ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ صورت مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ کب ذی الحج کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھ کر اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورتیں پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر اور نصیب بدل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص بھی ذی الحج سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تقدیر بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت لانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے مسائل سے نجات چاہتا ہے، تو وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رحمتیں ہی رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ذی الحج سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جو شخص ذی الحج سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا۔ پھر وہ ذی الحج کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ ذی الحج کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا، اللہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو ذی الحج سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو ذی الحج کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند ظاہر ہوتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ ذی الحج کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی کے سامنے مانگنا پڑے، اور نہ در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو ذی الحج کا نیا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی صورت کو صرف 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں بھی یہ صورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے گی، ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس گھر میں بھی ذی الحج کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، ذی الحج سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، یہ دن بڑے قبولیت کے دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں، بڑی ہی برکت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی صورت کو صرف 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ 7 آسمان زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ ناظرین، دنیا کی زندگی بہت سے رازوں میں، آزمائشوں، خوشیوں، غموں اور مقدروں کے پوشیدہ راز سے مبنی ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی آسان ہو، اس کا نصیب روشن ہو اور اس کی دعائیں جلد قبول ہوں، مگر ہر شخص یہ بھی جانتا ہے کہ کچھ چیزیں اس کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، جنہیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہی بہتر بنا سکتا ہے۔ انسان جب تقدیر سے لڑتا ہے تو اکثر تھک ہار جاتا ہے، اور وہ ہر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہر وسیلہ آزماتا ہے، کبھی پیر و فقیروں کے چکر بھی پڑتا ہے،
کبھی دنیاوی تدبیروں میں الجھ جاتا ہے، لیکن جو راز قرآن نے ہمیں سکھائے ہیں وہ دنیا کے کسی خزانے یا تدبیر سے کم نہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا روحانی راز بتانے جا رہے ہیں جو عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کوئی بندہ خلوص دل سے صرف 7 بار یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس کے رزق میں برکت، رشتوں میں محبت اور روح میں سکون نازل ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، یا چاہے تو مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی، جب چاہے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پڑھنا آپ نے ذی الحج کے چاند نظر آنے سے پہلے ہے۔ آپ نے ذی الحج کے چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اور بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین کرام، اب عمل کیا ہے؟ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے بھی وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکات سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف دل سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ صورت مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کی طرف سے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو
کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ بھی پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش ہے کہ آپ گن گن کر صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے ہی دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیے۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ وہ عظیم سورت مبارکہ کون سی ہے؟ وہ سورت الفاتحہ ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ سورت فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اور قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اس کے بہت سے نام ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ الفاتحہ کیونکہ قرآن اسی سے کھلتا ہے۔ ام الکتاب، ام القرآن ماں ہے۔ مکمل قرآن کیونکہ یہ تمام مفہومات کا خلاصہ ہے۔ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ الشفا دلوں کی بیماریوں کا علاج۔ الفاقیہ جو کافی ہے ہر دعا اور رنگ کے لیے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کا موقع بذات خود قربانی، بندگی اور اللہ کے قرب کا وقت ہوتا ہے۔ اس موقع پر جو بندہ اپنی زبان سے اللہ کے پاک کلام کو ادا کرے، اس کے اثرات عام دنوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اور اگر وہ کلام سورت فاتحہ ہو جسے ام القرآن، الزب، المثانی اور شفائے کاملہ کہا گیا ہے، تو اس کی برکت سے انسان کی بند تقدیر کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ یہ محض ایک عمل نہیں بلکہ ایک روحانی کیمیا ہے۔ سورت فاتحہ صرف نماز کی شرط نہیں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک براہ راست رابطہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جو ہر دعا کی چابی ہے، ہر مشکل کا حل ہے اور ہر غم کی دوا ہے۔ اس میں انسان اللہ سے مغفرت بھی مانگتا ہے، ہدایت بھی مانگتا ہے، رزق بھی، عزت بھی، سکون بھی اور دنیا و آخرت کی بھلائی بھی۔ یہ وظیفہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ سچا یقین اور ایمان ہے جو انسان کے دل سے نکلے اور زبان پر آئے۔ جب کوئی شخص اللہ کے کلام سے اپنے نصیب کی تقدیر کو کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ آپ بھی اپنے نصیب، اپنے رزق، اپنی دعاؤں اور اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہو تو بس عید الاضحیٰ کے چاند نظر آنے سے پہلے وضو کے ساتھ، یقین کے ساتھ، عشق کے ساتھ اللہ کے پاک کلام یعنی سورت فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھ لیں۔ آپ کو خود اپنی زندگی میں فرق محسوس ہوگا، بشرط یہ یقین۔ تو ناظرین، سورت فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیت ہر عمل کو برکت بخشتی ہے، دلوں کو پاک کرتی ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ انسان کو شکر گزار بناتی ہے اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ وہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ اللہ کا رحم ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے۔ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یہ ہمیں احتساب، تقوی اور آخرت کی فکر سکھاتی ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ توحید کی بنیاد ہے، بندہ اور رب کے تعلق کا نچوڑ۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی طلب۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے۔ یہ خبر گواہی، ہدایت اور ہمت کا راستہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے سورت فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے،
زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا ہے۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ فاتحہ کے کمالات، سورۃ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب آپ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ محترم ناظرین کرام، جو شخص بھی کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، تو وہ ایک بار ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو صرف 7 بار ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ جو مانگے گا مل جائے گا انشاءاللہ، بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ہے، سورۃ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی، سورۃ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنی ہے جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، غیب سے رزق اور دولت کے تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیوں کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص نظر کرم ہو جائے تو آپ یا غنیوں کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطی تو ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی کمی تو ہو سکتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں۔ اس لیے ناظرین محترم، ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنیوں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیوں کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں۔ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنیوں کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صرف یا غنیوں کو پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیوں پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجات کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کے اس حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے ذی الحج کی آمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا انشاءاللہ۔ جتنا بھی مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ ذی الحج کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، آپ کے لیے خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، آپ کے لیے برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے ذی الحج کا چاند دیکھنے سے پہلے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ محترم ناظرین کرام، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی، اور عمل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل یکسوئی اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک روحانی عمل ہے جو یقین، اخلاص اور دعا سے جڑا ہوا ہے۔ سورۃ فاتحہ سے بہتر روحانی نسخہ شاید ہی کوئی ہو۔ عید پر آسمانوں پر فیصلے ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربت کا وقت قریب ہو۔ اس وقت سورۃ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی تقدیر کا خط خود پیش کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پریشان حال کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک دربار الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔